مختصر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس پر ترس آنے لگا اور انہوں نے آخری وقت میں اس کی آنکھوں پر کالی پٹی ڈالی۔ بہرحال جو اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چل گئی۔ خدا سے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر جانور بھی رویا کرتے تھے اور لکڑی بھی رویا کرتے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ جو پل بنا ہوا نظر آ رہا ہے، سامنے جو روڈ گزر رہا ہے، اسے طریق ہجرہ کہا جاتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور چونکہ آپ اس طرف سے تشریف لائے تھے تو یہ گیٹ بنا دیا گیا ہے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پر وہ سامنے موجود ہے، جسے گیٹ آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس طرف سے مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے، اس لیے بطور نشانی کے وہ گیٹ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر موجود ہے۔ دا گیٹ آف مدینہ آپ کے سامنے ہے، آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بالکل کلیئر اور صاف نظر آ رہا ہوگا، وہ پیچھے پر اور یہ جو علاقہ ہے ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، یہ جو بلڈنگیں پمپنگ ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ حضرت عروہ کے باغات ہوا کرتے تھے۔ جب پہلے حاجی سوار پیدل اور اونٹوں اور گھوڑوں پر آیا کرتے تھے تو ان کے باغوں میں ٹھہرا کرتے تھے، یہاں سے پانی پیتے، آرام کرتے، کھجوریں کھاتے اور پھر یہاں سے آگے تھکاوٹ دور کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو کرتے تھے۔ اور یہ جو پورا محلہ جو ہے اس کو عربی میں حی کہا جاتا ہے۔ آپ کسی سے بھی بولیں کہ میں نے حی عروہ میں جانا ہے تو وہ آپ کو یہاں لا کے چھوڑ دے گا۔ یہ پورا علاقہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، آباد کے سامنے موجود ہے۔ اور اس کے بعد آباد کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک پہاڑی آ چکی ہے، یہ آباد کے سامنے ہے، اسے جبل انم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل انم آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ منافقون کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کا نزول ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم غزوہ خندق کے مقام پر چلتے ہیں، جہاں پر بیٹل آف ٹرینچ ہوا ہے، غزوہ خندق ہوا ہے۔ غزوہ خندق جو ہے اس کے 3 نام مشہور ہیں۔ ایک تو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورہ سے خندق کھودی گئی تھی، جسے ٹرینچ کہتے ہیں۔ اور سیکنڈ نیم جو ہے اسے 7 مساجد والی جگہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر جنگ کے دوران میں خیمے اور ٹینٹ تھے۔ وہاں پر ترکی دور میں سمول مساجد بنا دی گئی تھی اور وہ 7 تھی، اور 7 کو عربی میں صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ ان مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، آپ بولیں کہ 100 مساجد جانا ہے تو وہ آپ کو غزوہ خندق کے مقام پہ لا کے چھوڑ دیں گے۔ اور تھرڈ نیم، تیسرا نام جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع حزب کا معنی گروپ کے ہیں، کیونکہ اس میں کفار کے بڑے بڑے گروپ شامل تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب جو ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ اور وہاں مسلم آرمی جو ہے وہ 3000 تھی اور کفار آرمی جو ہے وہ 10,000 تھی۔ اور جب اتنی بڑی تعداد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعائیں فرمائی، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے۔ لاسٹ ڈے جو ہے وہ دعا ایکسیپٹ ہوئی، پھر ایک طوفان ہوا چلی جس سے دشمن کے سامنے اکھڑ گئے، شعلے برتن اوپر اور وہ بھاگ رہے۔ اور وہاں جو ٹرینچ ہے اس کی لینتھ لمبائی جو ہے وہ 3.5 کلومیٹر تھی، اور اس کی وڈتھ یعنی چوڑائی جو ہے وہ 4.5 میٹر تھی، اور اس کی ڈیپ یعنی گہرائی جو ہے وہ 3.5 میٹر تھی۔ اور ایک صحابی کے ذمے 4 فٹ 4 فٹ کی کھدائی لگائی۔ اور صحابہ کے اس وقت یہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر اسٹون یعنی پتھر باندھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ آپ نے 2 اسٹون یعنی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور جب یہ صورت حال تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے
اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک بکری کا بچہ اور 2.5 کلو جو کا آٹا ہے۔ انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا اور ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو دعوت دیں، کچھ کھانا ہے تناول فرما لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کے اس ہانڈیا کے اندر اپنا لعاب بارک ڈالا اور آپ نے وہاں پر ایک ٹینٹ اور خیمہ لگایا اور اس ٹینٹ اور خیمے کے اندر وہ کھانا پیش کیا گیا جیسے ہم روٹی اور شوربے کو ملا دیتے ہیں، جسے عربی میں سرید کہا جاتا ہے۔ وہ کھانا پیش کیا گیا، 10 صحابہ کی جماعت تشریف لاتی اور وہ کھانا تناول فرماتے، یہاں تک کہ 1000 صحابہ نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا ویسے کے ویسے بچا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا محلے میں تقسیم کر دو، پھر وہ کھانا محلے میں تقسیم کیا گیا۔ یہ واقعہ بھی غزوہ خندق کے مقام پر پیش ہے۔ آپ ذات جاگیں، یہ تاریخی مقام آ چکا ہے، آپ ذات دیکھیں گے۔ بالکل اسٹیج میں سامنے ایک مسجد ہے، جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے۔ آپ کو 7 مساجد میں نے پوری کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے، یہ اوپر جو ہے یہ مسجد فتح ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ اور خیمہ تھا جنگ کے دوران میں، اور یہ نیچے گریو یارڈ ہے آپ کے سامنے۔ اور یہ ایک اور چھوٹی سی مسجد ہے، یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، جہاں پر ان کا ٹینٹ اور خیمہ تھا۔ اوپر مسجد فتح، نیچے مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو بڑی مسجد ہے اسے جامع الخندق کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسجد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم کر کے بگ مسجد بنا دی گئی ہے اور جامع الخندق نام لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے 4 مسجدیں آ چکی ہیں۔ اور آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے، یہ مسجد جو ہے یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، جہاں پر ان کا ٹینٹ اور خیمہ تھا جنگ کے دوران میں۔ جیسے میں نے کہا یہ جنگل لگا کے بند کر دی گئی مسجدیں۔ اس کے بعد آبزاد جو ہے یہ 5ویں مسجد آ گئی۔ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے، یہ جو مسجد ہے یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، جہاں پر ان کا ٹینٹ اور خیمہ تھا جنگ کے دوران میں، آبزاد کے سامنے موجود ہے۔ آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں گے ایک اور چھوٹی سی مسجد، وہ نیچے جنگلہ نظر آ رہا ہے، وہ مسجد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، وہ نیچے جو نظر آ رہا ہے سوال نظر آ رہا ہے، یہ 7 مساجد آپ کے سامنے۔ اس کے سامنے جو محلہ نظر آ رہا ہے یہ بنی حرام کا محلہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی تھی۔ آپ ذات کے سامنے 7 مساجد آ چکی ہیں، بنی حرام کا محلہ آ چکا ہے۔ اس کے آگے جو بلڈنگ ہے بڑی والی نظر آ رہی ہے، ایک خندق وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ہم اس وقت بالکل ٹرینچ کے اوپر آ چکے ہیں۔ میری طرف دیکھیں گے، مہربانی ہوگی، ہم ٹرینچ کے بالکل اوپر آ گئے، ٹرینچ فنش ہو چکی ہے۔ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کفار آرمی تھی، کیونکہ وہ 10,000 تھے، وہ پورا علاقہ ان کے پاس ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پر مسلم آرمی تھی، کیونکہ وہ مدینہ منورہ سے تھے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پر یہ جو ماؤنٹین ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ آف سیلا۔ کیا نام ہے؟ ماؤنٹ آف سیلا۔ اور اس کے ٹاپ پہ دیکھیں گے آپ کو سمور روم نظر آ رہے ہیں، یہ مورچے ہیں، یعنی پہلے یہاں سے بیٹھ کے دشمن کو دیکھا جایا کرتا تھا۔ اور یہ ٹرین جو ہے بالکل سامنے اسٹریٹ میں جا رہی ہے، سامنے جو ماؤنٹین نظر آ رہا ہے وہ ماؤنٹ آف احد ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں بھی چلیں گے تو اس کی 1 سائڈ پر ماؤنٹ آف احد، وہ بھی بگ ماؤنٹین ہے، اور سیکنڈ سائڈ پر ماؤنٹ آف سیلا، یہ بھی بگ ماؤنٹین ہے، اور بیچ میں سے ٹرینچ ہے۔ دشمن کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اندر انٹر ہو سکے، داخل ہو سکے۔ اور اس کے پیچھے جو ہے مدینہ المنورہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ مدینہ المنورہ ہے۔ یہ تھا غزوہ خندق کا مقام جو آپ ذات نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد، یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو سلمہ، ان کی ایک عورت جس کا نام حضرت ام بشر بن البراء بن معروف بیمار ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ تو آپ نے یہاں پر نماز ظہر پڑھائی، اور بعض جگہوں پر لکھا کہ آپ نے نماز عصر پڑھائی۔ اور جب آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جب 2 رکعت نماز کمپلیٹ ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ حکم نازل ہوا، اے نبی ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، اب آپ جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ نہ پھیر لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ نہ پھیر لیا، اور باقی جو 2 رکعات نماز رہتی تھی وہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کو مکمل اور کمپلیٹ فرمایا۔ اصل میں قبلہ اول جو ہے، جو پہلا قبلہ ہے، جو فرسٹ قبلہ ہے، وہ بیت اللہ ہی ہے مکہ المکرمہ میں، جو اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک للعالمین، کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے مکہ المکرمہ میں، جو اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء آئے تو پھر بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس ہو گیا، جو فلسطین کے اندر ہے، اور جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ قبلہ اول بیت اللہ ہے وہی ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے کے بعد 17 مہینے کے بعد جو ہے یہاں پر قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نازل ہوا۔ کیونکہ یہاں نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہوا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ابھی بالکل آپ اسٹیٹ دیکھیں گے تو آپ کو ماؤنٹین کے اوپر کچھ گھر بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہ ماؤنٹین کے اوپر جو گھر نظر آ رہے ہیں سے بات رائٹ ہینڈ سائڈ پر ماؤنٹین کے اوپر، یہ ہمارے جو کنگ فہد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا پیلس ہے، اور اسے کنگ پیلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیان سے کہیں سے، لیکن جب دنیا کا چکر کاٹنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچے گا تو وہ مدینہ منورہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ کیوں نہیں داخل نہیں ہو سکے گا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جس میں ہر وقت فرشتوں کا پہرا رہتا ہے، اور آپ ذات بھی خوش قسمت ہیں کہ اس وقت اس شہر میں ہے کہ جس میں فرشتوں کا پہرا ہے۔ بارہ کے بیچ میں جو آگے ابھی مسجد قبلتین، مرد حضرات مردوں کی طرف، لیڈیز کی طرف نہیں، مرد حضرات جب مسجد کے دروازے سے، مسجد کا جو مڈل والا دروازہ ہے اس میں جب آپ انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، تو داخل ہونے کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے دروازے سے اوپر اور چھت سے نیچے آپ کو سیمنٹ سے جہاں نماز کا نشان بنا ہوا نظر آئے گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلا قبلہ اس طرف تھا اور اب جو ہے اس طرف۔ انشاءاللہ آپ یہاں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں گے، وضو سب کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے درخواست کروں گا، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیں جو بلیک گیٹ لگا ہوا ہے، یہ گریو یارڈ ہے، اسے بنو سلمہ کا گریو یارڈ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ابھی میں کہوں گا اسی گریو یارڈ میں اسی قبرستان میں لے کر کے آئے جو مسجد قبلتین کے ساتھ موجود ہے، اور آپ نے آ کر کے قبر کو پار مارا تو ایک آدمی نکلا، پریشان حال ہے، برا حال ہے، حکم واپس چلے جاؤ، وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسری قبر کو پار مارا تو ایک آدمی نکلا، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، حکم واپس چلے جاؤ، وہ واپس چلا گیا، اور جس گھر میں ہوگی اس میں کہاں یعنی ڈوب دیا۔ اور اس کے بعد کلوی ہے، صفاوی ہے، سکری ہے، سبئی ہے، بہت سارے کھجوروں کی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کر کے دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے، اگر چیز پسند ہو، ریٹ پسند ہو تو لے سکتے ہیں، ورنہ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہاں ایسے وہاں ایسے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مدینہ منورہ میں کوئی بھی چیز لینے لگے اس کا ریٹ طے کرنے یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی عیب نظر آ جائے تو وہ کسی چھوڑ کے واپس ہو جائیے، ادب کا تقاضا یہ۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے اور جنہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ دہی جو ہے وہ کھٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر فرمایا کہ اگر میرے شہر کی دہی تمہیں کھٹی لگتی ہے تو میرے شہر سے نکل جاؤ۔ وہ بھی بزرگ اللہ والے تھے اور محبت کرنے والے تھے، اور
مدینہ منورہ سے نکلے اور اسی احد کے مقام پر پہنچے تو جدائی نہ برداشت کرتے ہوئے وہ بھی دنیا سے چل بسے. تو اس لیے ہم جہاں پر کھجور کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر بڑا چھوٹا دانہ سب موجود ہے. اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اصل کہاں سے ملے گی. یہاں جس کو پسند آ جائے وہی اس کے لیے اصل ہوا کرتے ہیں. کئی گوشت اسٹوروں سے پسند کرتے ہیں, کئی باغوں سے پسند کرتے ہیں, کئی دکانوں سے پسند کرتے ہیں. جہاں جس کو پسند آ جائے وہی اس کے لیے اصل ہوا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم 10 سے 15 منٹ رکیں گے. آزاد میں سے جو لینا چاہیں اسے ستون حنانہ کہا جاتا ہے. اور 4 محراب ہیں. محراب حنفی جہاں پر احناف کے امام کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے, اور محراب تہجد جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, اور محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے, اور محراب عثمانی جو دور عثمانیہ سے بنا ہوا ہے اور اصلی اور اوریجنل موجود ہے, اور اصحاب صفہ کا چبوترا ہے, اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے وہ جگہ ہے, اور جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہوتے تھے انٹر ہوتے تھے وہ جگہ ہے. حضرت This is the date market, guys. ان کے پاس تھا, اور یہ پیچھے احد کا پہاڑ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. آگے خیمے تھے, پیچھے احد کا پہاڑ ہے, اور وہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ بڑا پہاڑ تھا. ایک طرف وہ پہاڑ تھا, درمیان میں خیمے تھے, اور پیچھے احد کا مقام تھا. اور اس کے بعد کفار جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے اس طرف, ان کے خیمے اس طرف تھے. اور پہلے جب جنگ ہوا کرتی تھی تو صفیں بنتی تھی جیسے ہم نماز میں صف بناتے ہیں. تو رائٹ سائڈ پر مسلمان اور لیفٹ سائڈ پر کفار تھے. اور صفیں بننے کے بعد بھی پھر شیروں میں ایک ایک آدمی آتا تھا, 1 to 1 جنگ ہوا کرتی تھی. جیسے آپ کو معلوم ہے تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے وہ پکارتا کہ میرے مقابلے میں فلاں قبیلے کا فلاں سردار آئے گا. تو شیروں میں جب جنگ ہوئی 1 to 1 جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی, اور کفار جو ہے اس طرف اپنے خیموں کی طرف بھاگے. جب وہ اس طرف بھاگے تو جو 50 صحابہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے 40 جو ہے نیچے آ گئے, اور جب 40 نیچے آئے اور 10 باقی رہ گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور اس کی بیک سے آ کے حملہ کر دیا, جس سے 10 صحابہ وہاں پر شہید ہو گئے. اور پھر اس طرف سے بھی کفار آ گئے, اور اس طرف سے بھی کفار جو بھاگے تھے وہ واپس آ گئے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی طرف چلے, اور یہ پہاڑ جو ہے کھل گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھے. پھر 9 انصاری صحابہ جو ہیں اہل مدینہ کے صحابہ جو ہیں یکے بعد دیگرے اس مقام پر شہید ہوئے. اور اس کے بعد پھر کفار وہاں سے پلٹے اور سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب آپ اس طرف آ جائیے. یہ سامنے جو کھڈا پڑا ہوا ہے, یہ جو ہال پڑا ہوا ہے, اس میں 69 صحابہ ان کی 31 قبر موجود ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اور بالکل اسٹیج میں دیکھیں گے جہاں کبوتر بیٹھے ہیں وہاں پر بلیک اسٹون نظر آ رہے ہیں آپ کو. اس میں 2 گریو ہیں, 2 قبریں ہیں. جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے. اور جو لیفٹ سائڈ پر گریو ہے اس میں 2 صحابہ ہیں, حضرت مصعب بن عمیر جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اس لیے جب وہ یہاں پر شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. 3 وہاں پر ہیں اور 69 یہاں پر ہیں. تو یہ 72 ہو گئے ہیں. اب ہم سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا
إن شاء الله بكم للاحقون السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء أحد يا شهداء أحد. السلام عليكم السلام عليكم يا سيد الشهداء يا سيد الشهداء حضرت أمير حمزة حضرت أمير رضي الله رضي الله تعالى تعالى عنه. عنه. اب کہیں سے بھی پڑھ لیں جہاں سے قرآن مجید میں سے یاد ہے، نہیں تو سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ آپ پڑھ کے اصالِ ثواب کر لیجئے اور اپنے رب سے دعا کر لیجئے، اور جہاں کے متعلق کوئی سوال، کوئی کوشچن، کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔